السلام علیکم ویورز، تو کیا حال ہے آپ کا؟ آج میں آپ کو شرک کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو شرک بہت بڑا اور سینسیٹیو ایشو ہے۔ شرک جو ہے، اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں فرماتا ہے کہ شرک کے جو معافی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا جو گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کی توبہ، انسان اگر توبہ کیے بغیر اس گناہ کے لیے مر جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ سارے اپنی سزا پوری کر کے جنت کو جائیں گے، لیکن ایسا انسان جو کہ شرک میں مبتلا ہوگا یا شرک کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوگا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اب بات رہی شرک کیسے یا کیا، واٹ از شرک، آج کے موجودہ دور میں کیا شرک ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ شرک کیا ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو جب آپ فاتحہ پڑھتے ہو یا اللہ کے ساتھ اللہ کو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ آپ ایسا کہتے ہو جب بار بار فاتحہ میں نماز پڑھتے ہو، ایک دفعہ آپ ایسا کہتے ہو، لیکن آج کل آپ کو دیکھنے کو ملے گا درباروں پر جانا، قبروں پر سجدے کرنا، مانگنا یا ایسیکٹرا مدد یا رسول اللہ، ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نہیں، ایون انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی نہیں مانگ سکتے، صحابہ سے بھی نہیں مانگ سکتے، آپ فرشتوں سے بھی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ فاتحہ میں اللہ نے سکھانا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو جو مدد والا فیکٹر ہے یا پکارنا صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں۔ تو آج کل جو چیزیں چلی ہوئی ہیں، درباروں پر سجدے، قبروں پر سجدے، کسی اور کے نام پہ جو ہے قربانی، مطلب وہ ذبح کرنا، نیاز ایسیکٹرا، اور یہ ساری جو رسومات ہیں یہ ساری شرک میں ہی ہوتی ہے، شرک میں ہی آتی کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ رہے ہو، یا پھر آپ کسی انبیاء سے مدد مانگ رہے ہو۔ مدد کا جو فیکٹر ہے وہ صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ ہم سنتے ہیں یا شیخ عبد القادر مدد، یا خواجہ غلام فرید مدد، پتہ نہیں کیا مدد، یا علی مدد، یا رسول مدد۔ تو یہ مدد یا تو پھر نماز میں نہ کہا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اے اللہ صرف تیرے سے ہی مدد کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا تو پھر یہ وہاں پر نہ کہا کریں، وہاں پر بھی یہ قرار کرتے ہیں اور یہاں پر ایسا بھی کرتے ہیں، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو یہ چیز یہ شرک میں آتی ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، اس کی قطعاً جو ہے اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگو یا ایسا کچھ بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو بے چین دلوں کو پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں لوگوں کو سکون دیتا ہے، کوئی مشکل میں انسان گرا ہے تو کون اس مشکل سے نکالتا ہے، تو زمین پہ ایک دوسری جگہ پہ جو ہے انسانوں کو لے کر آتا، خلیفہ بناتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح مدد اور پکارنا صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں آپ پکار سکتے، مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو اللہ تو قرآن میں جب عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ کو جو ہے اللہ کا بیٹا یا خدا جتنا رتبہ دیتے ہیں، تو اللہ نے تو فرمایا ہے نا، حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ یہ تو خود جو ہے کھانے پینے کے، روٹی کے، ان چیزوں کے محتاج ہیں،
تو تم ان سے اس لیے جو ہے یہ چیز بہت سینسیٹیو ہے جو آج کل بہت پائی جاتی ہے۔